ایک اور سوال بھی تھا. جی ضرور. یہ تھا کہ جیسے ہمارے شہر بھی دو طرح سے کیٹیگرائز ہو گئے ہیں, ایک جن کو ہم کہتے ہیں چھوٹے شہر ہیں اور ایک جن کو ہم کہتے ہیں بڑے شہر ہیں. جیسے ہمارے جو صادق آباد ہے ہم ان کے چھوٹے شہروں میں انکلوڈ کرتے ہیں, اور جو بڑے شہروں میں ہم اسلام آباد یا لاہور لے لیتے ہیں. جب یہاں سے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں دوسرے سٹیز میں ایجوکیشن کے لیے تو ان کو ایک گیپ دیکھنا پڑتا ہے, ایک بہت ڈفرینس ہوتا ہے جو وہاں کے اسٹوڈنٹس اور یہاں کے اسٹوڈنٹس میں ہوتا ہے. ہوتا ہے کمیونیکیشن گیپ, چاہے یہاں کا کانفیڈنٹ بچہ ہو, شائع بچہ ہو, میل ہو, فیمیل ہو, یا جو بھی ہو, جیسا بھی ہو, جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ کلیپس ہو جاتا ہے اور یہ کانفیڈنس لیول اس کا گر جاتا ہے, اس کا بات نہیں کرتا, وہ ہیزیٹیٹ ہو جاتا ہے, ہچکچاتا ہے. کیا اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا جو کنزرویٹو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ ہے, یا اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کی آبزرویشن سے میں ایگری کرتا ہوں. ہم اس کو وہاں اپلائی کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں گاؤں دیہات سے بچے یہاں آتے ہیں, یہاں شہر کے بچے بھی ہوتے ہیں, گاؤں دیہات سے بھی آتے ہیں, ان میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے, لیکن انسان جو ہے وہ نئے ماحول میں بہت جلدی ایڈجسٹ کر لیتا ہے. تو میرا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہے. میرا ایکسپیرینس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اپنا تجربہ, جب وین آئی وینٹ ٹو لاہور اینڈ فار ہائر اسٹڈیز, جب بہاولپور میں گیا ہائر اسٹڈیز کے لیے, یا اب جو بچے ہیں جو جاتے ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں, تو میرا تھوڑا سا اس میں آبزرویشن ڈفرینٹ ہے کہ بہت کم بچے ایسے ہیں جن کو پرابلمز ہوئے. پر ہوتی ہیں, ہاں ہوتے ہیں, لیکن موسٹلی جو ہے وہ پہلے ایک دو مہینے میں وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے, اور اتنا زیادہ لمبا ٹائم نہیں لگتا. دیکھیں نا, آپ نے ایک اچھے انگریزی اگر آپ نے یہاں فرض کیا پڑھتے رہے, میں نے تو اپنے بچوں کو کبھی نہیں پڑھایا, لیکن انہیں کبھی انگریزی کا ایشو نہیں ہوا. پھر میں نے ان کو کبھی لیکچر بھی نہیں دیا. تو میری 4 بیٹیاں ہیں, تو ان کو یونیورسٹی میں جب وہ گئیں تو میرا نہیں خیال ان کو کوئی ایسا ایشو پر بہت سے جو ادر انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں ان کے بچوں کو پبلک اسپیکنگ کا نہیں پتہ ہوتا, ان کو یہ دیکھنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ جو اس کی وجہ ہم لوگ کنسیڈر کرتے ہیں وہ ایک یہ بھی ہے کہ کو ایجوکیشن, کہ وہاں جو ہے وہ کو ایجوکیشن عام ہے. جب وہ لوگ یونیورسٹی لائف میں یا اسے باہر نکلتے پروفیشنل لائف میں, تو وہ زیادہ ایزیلی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو باہر سے بچے آتے ہیں. تو یہ نہیں لگتا, لیکن میرا خیال ہے کہ دیکھیں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے ایک نہیں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, فیو منتھس, جس میں آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اور اسٹوڈنٹس بہت ایکسیل کرتے ہیں. میں نے ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو فرض کیے یہاں سے گئے, اور ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ایک یونیورسٹی میں جس نے جا کے الیکشن لڑا لاہور میں, اور اس نے الیکشن لڑتے ہی وہ اپنی یونیورسٹی کا سب سے فیمس اسٹوڈنٹ بن گیا, اس کو تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا. تو یہ ویری کرتا ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں انہیں تھوڑا سا کچھ سیمینار دینا چاہیے, ان کو ایسی ٹپس دینی چاہیے جس سے ان کو یونیورسٹیز میں ایڈجسٹ کرنے میں آسانی ہو. جی ضرور, کہ وہ قرآن کی ایک آیت ہے کلو نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہاں پر ایک موت سے ہم لوگ تعلق لیتے ہیں کہ روح اور جسم کے درمیان تعلق, کہ جب یہ منتقل ہو جاتا ہے تو اس کو موت کا نام دے دیتے ہیں. پر جب یہاں پہ ہم نفس کا تذکرہ کرتے ہیں تو پھر وہاں نفس سے کیا مراد ہے؟ ان سے کیا مراد ہے وہ تو صاف ظاہر ہے, ہم کسی عالم سے پوچھ کر ہی ہم بتا سکتے ہیں. لیکن جو میں نے ترجمہ وغیرہ تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے, اس میں یہاں سے مراد ہے کہ ہر اینٹی, ہر زندہ مخلوق, یعنی ہر وہ چیز جس میں زندگی ہے, وہ بھلے چونٹی ہو یا سیل ہو یا ہیومن بینگ ہو یا کوئی اینیمل ہو, یعنی کہ وہ ایک زندہ اینٹی, زندہ مخلوق یا زندہ وجود جو اس دنیا میں ہے, ان سب نے ایک دن مرنا ہے. لیکن اگر ہم اس آیت کے تناظر سے ہٹ کر بات کریں تو نفس اور روح میں فرق ہے, ٹھیک ہے نا. نفس کے لیے جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا وہ سائیکی ہے. جو سائیکک آسپیکٹس ہوتے ہیں وہ نفسی ہوتے ہیں, یعنی جو اخلاقی ہمارے جو, یعنی آپ جیسے دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا کی ہے, تو اس میں ہم کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں کہ یہ آنکھیں ہیں, یہ کان ہے, یہ ناک ہے. اسی طرح سے اس جسم کے پردے کے پیچھے جو انسان ہے وہ بھی ایک پوری کائنات ہے. تو اس میں نفس جو ہے وہ ذرا نچلی سطح کا ایک پہلو ہے انسانی زندگی کا, اور روح ذرا عرفہ سطح کی, یعنی ذرا اعلیٰ سطح کی وہ چیز ہے. جو انسان میں ایموشنز یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, پیشنز وغیرہ ہوتے ہیں, وہ زیادہ تر نفسی ہوتے ہیں. جو اخلاقی اقدار ہوتی ہیں نا,
کہ حسد نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، بغض نہ ہو اور بزدلی نہ ہو. تو یہ مورل ویلیوز جو ہوتی ہے نا یہ زیادہ تر نفسی ہوتی ہیں. مورل ویلیوز کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نفسی اقدار ہیں، کیونکہ جو ہمارا نفس انسانی ہے یہ بزدلی یا بہادری، بخل یا سخاوت، ایثار اور حسد، تکبر اور انکسار، تواضع، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہمارے نفس میں پائی جاتی ہیں. تو جس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ جو بری چیزیں اچھی اور بری چیزیں ان کو ختم کیا جائے اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کو ابھارا جائے. تو جو آیت میں نفسن سے مراد ہے وہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ترجمہ، اس سے مراد ہے ہر مخلوق. لیکن جب ہم اس میں آتے ہیں سائیکیٹری میں یا نفسیات میں یا صوفیوں کی جو بحث ہے اس میں نفس اور روح میں فرق کیا جاتا ہے. نفس کا نا جو معنی ہے وہ بہت ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ ہے. حیات بھی دیا ہوا ہے، اس کا مذہبی علماء نے روح بھی قرار دیا ہے کئی جگہوں پر، اس کو روح بھی قرار دیا ہے. پر جو ہمارا عام پرسپیکٹیو ہے نفس کا وہ بہت ڈفرینٹ ہے کہ ہم جب نفس کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ڈفرینٹ ہی خیالات ہیں. کبھی ہم نے اسے حیات یا روح کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا سوائے اس آیت کے. اور نفس کا جب حافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تذکرہ کیا تھا تو انہوں نے بھی نفس امارہ کا تذکرہ کیا تھا، یا نفس کی جو 3 کیٹیگریز ہیں، نفس امارہ، نفس مطمئنہ یا جو بھی. جی ہم لوگ پھر وہ اس آیت کے ساتھ جب ہم لنک کرتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا مطلب بنتا ہے، کیونکہ پھر نفس کی موت سے کیا تعلق ہوا. نہیں آپ نے تو بڑا ایک عالمانہ اس پر تبصرہ کیا ہے، دیٹ از ویری گڈ. بڑا وہ میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ جو ریلیجس کوسچنز ہیں ان کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے ہم تو مذہبی عالم سے ہی پوچھ سکتے ہیں. تو اس میں میں کوئی ججمنٹ نہیں دیتا، ہم ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں. لیکن جو تھوڑا بہت نالج ہے وہ صاف ظاہر ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. تو یہ بحث تو صاف ظاہر ہے بڑی طویل. مثال کے طور پہ اب نفس کی 3 اقسام کا ذکر کیا گیا ہے کہ نفس مطمئنہ ہے، نفس لوامہ ہے اور نفس امارہ ہے. تو اب یہ انسان کی جو اخلاقی کیفیات ہیں یا اخلاقی احوال ہیں یہ ان پر ایک تبصرہ ہے نا کہ اس دنیا میں سارے انسانوں کے نفسی احوال، حال وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے نفس میں مستقل طور پر پائی جائے. مثال کے طور پہ ایک آدمی اس کو غصہ بہت آتا ہے، تو ایک آدمی جو ہے وہ متواضع ہے، فرض کیا انکسار رکھتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ ان کے نفس کا حال ہے. تو صاف ظاہر ہے جس وقت آپ علم کے دائرے میں جاتے ہیں نا اس میں اختلاف بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گے. ان سے گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور 2 انسانوں کو جو اللہ نے ذہن دی ہے تو دونوں ہی اشرف المخلوقات ہیں. تو اس لیے انسانی ذہن کی ناقدری بھی نہیں کرنی چاہیے اور اس کو احترام کے ساتھ ہر نقطہ نظر کو دیکھنا اور دلائل کے ساتھ اسے قبول اور رد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اپنی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی کلیئرٹی مجھے بھی حاصل ہو جائے. مطلب جیسے موت ہے، موت کا تعلق جو ہے وہ جسم اور روح سے ہے. جی جب ایک انسان کی ڈیتھ ہو گئی، جب اس کے جسم سے روح ہی نکل گئی تو اس کے بعد پھر نفس کا کیا تعلق ہے؟ نفس اب جب ہم میرا خیال یہ ہے کہ روح جو ہے نا وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نفخت فیہ من روحی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے کچھ انسان میں پھونکا. تو پہلے تو وہ بت تھا نا حضرت آدم ایک مٹی کا، تو اس کے بعد وہ زندہ ہو گئے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو موت ہے اس میں جو روح ہے وہ ایک بڑی کیٹیگری ہے، نفس اس کا ایک پارٹ ہو سکتا ہے. تو جب روح نکلتی ہے تو اس روح کے ساتھ جڑی ہوئی جیسے انسان میں شعور ہے، عقل ہے، اس میں اور کوگنیشن ہے، ادراک ہے، اس طرح کی 100 چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کا تعلق روح سے ہے. تو جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو زندگی کے وہ آثار جس سے ہم انسان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس سے میرا خیال ہے یہی مراد ہے. یہاں نفسن کا مطلب مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا کیا مطلب کہ چڑیا جو ہے وہ بھی تو زندہ ہے نا، تو چڑیا باقی رہ جائے گی، تو ہر چیز مر جائے گی جو زندہ ہے. تو اس میں انسان بھی آ گیا، چڑیا بھی آ گئی، کیڑے مکوڑے بھی آ گئے، چونٹی بھی آ گئی، ایک سیل بھی آ گیا. وہاں پر ہے ذی نفس، یعنی ہر جاندار چیز. پر نفس ایک جاندار چیز نہیں ہے. یہاں سے جاندار ہے نفس، انسان کا نفس یقیناً کیسے صاف ظاہر ہے وہ انسانی زندگی کا خاصہ ہے.
جیسے ہم لوگ ایبسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں، ایبسٹریکٹ ناؤنس لیتے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں کہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ہم لوگ نفس کو بھی ہم لوگ اسی طرح ہی لیتے ہیں کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. نفس کا وجود ہے، وہ انسانی وجود کا ایک جز ہے. یعنی انسان جو ہے وہ ایک روحانی وجود ہے نا. جی. تو اس چیز کے مثال کے طور پہ ہمیں غصہ آتا ہے، تو غصہ کہاں آتا ہے نا؟ یعنی انسان کا جو داخل ہے، یعنی میں غم کا شکار ہوتا ہوں. میں کہاں غم کا شکار ہوتا ہوں؟ آپ کی روح غم کا یعنی کہ شکار ہوتی ہے. مجھ میں ارادہ ہے، یعنی جسم ہے، اس کی جو ایسے درجہ بندی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو انسانی روح ہے ٹوٹل، اس میں یہ ہے کہ جسم ہے سب سے پہلے، اس کے بعد نفس ہے، اس کے بعد قوت ارادی ہے انسان کی، ول پاور جسے کہتے ہیں، اس کے بعد اس کا شعور ہے، یعنی اس کا جو مجموعی شعور، جو ذہن ہے. تو جو انسان کا باطن ہے نا، وہ کل کائنات ہے نا. اللہ تعالیٰ، وہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں نہیں سما سکتا، لیکن مومن کے قلب میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سما سکتا ہے. تو کوئی پوچھے، بچے پوچھتے ہیں نا کہ اللہ میاں کہاں ہوتا ہے، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اللہ میاں دل میں رہتا ہے، وہاں رہتا ہے. تو اس سے ایک بچے کی ٹریننگ بھی ہو جائے گی. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو نفس ہے وہ تو زندگی کا خاصہ ہے. یہ جو دنیا ہے نا جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں جو کیٹیگری ہے یا وجود کی، تو وہ اس کے صرف 4 درجے ہیں. ایک یہ ہے کہ جیسے یہ مادہ ہے، بے جان چیز ہے نا. پھر اس سے اگلا درجہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مادہ ہے. اس سے اگلا جو اوپر کا درجہ ہے اس کو کہتے ہیں مادہ ذی حیات، یعنی میٹر بھی ہے وہ لیکن لیونگ ہے. جیسے ٹریز ہیں، ٹریز کیا ہیں؟ میٹر بھی ہیں بٹ دے آر آلسو لیونگ. اس سے جو 3rd لیول ہے وہ ہے میٹر پلس ذی حیات پلس ذی شعور. ٹھیک ہو، یہ 3rd کیٹیگری ہے. جیسے کتا ہے، ہم پتھر اٹھائیں تو وہ فوراً بھاگ جاتا ہے، چڑیا کے قریب جائیں تو اڑ جاتا ہے. اس میں کوئی ایسی میکانزم ہے نا کہ وہ کچھ چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں سے اڑ جاتی ہے، یعنی وہ ڈینجر کو یا ان چیزوں کو پرسیو کرتی ہے. 4تھا جو درجہ ہے نا وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں شعور. اس کا مطلب مشکل ہے تھوڑا سا آپ کے لیے. انسان کو اپنے ہونے کا احساس ہونا، یہ سب سے ہائیسٹ کیٹیگری ہے. یہ صرف انسان میں پائی جاتی ہے. تو اس لیے یہ بحث جو ہے یہ کافی لمبی ہے، بہت تفصیلی ہے. آپ جب اپنی تعلیم مکمل کریں گی تو اگر آپ جدید نفسیات میں چلی جائیں فرض کیا، تو اس میں کافی پیچیدگیاں ابھی بھی ہیں. لیکن اگر آپ جو ہمارے صوفیاء ہیں اگر ان میں یہ بحثیں پڑھیں، ان کا بھی یہ موضوع ہے کہ جو ہیومن، کیونکہ جو ہمارے تصوف میں ایک بہت بڑا کام جو تھا نا وہ تزکیہ نفس کا تھا، کہ انسان میں سے جو بری چیزیں ہیں ان کو مٹایا جائے اور اچھی چیزوں کو پیدا کیا جائے، تاکہ وہ اللہ کا بندہ بھی بن جائے اور اچھا انسان بھی بن جائے. تو یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے. اچھا ہے آپ کا جو اوور آل ایک تناظر ہے، دیٹ از ویری گڈ. یو آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ ڈیفیکلٹ تھنگس. یہ انسانی ذہن کی گروتھ کے لیے یہ میرا خیال ہے بہت اہم چیز ہوتی ہے. ورنہ ہمارے ہاں جو ہے نا، ہمارا معاشرہ چونکہ بڑا زوال یافتہ معاشرہ ہے، تو یہاں بندے کو روٹی مل جائے نا، بہت بڑی بات اس کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اس کا ذہن بھی سٹاپ ہو جاتا ہے، وہ ہر شعور سے عاری ہو جاتا ہے، اور وہ صرف ایک مادی سطح پر زندگی گزارنے کو ہی اپنی سب سے بڑی اچیومنٹ سمجھتا ہے. جبکہ انسان کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہ اس کا شعور زندہ ہو جائے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ نے سیشن کا آغاز کیا. جزاک اللہ. بیٹا بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے جوائن کیا.